ہمارے ایک استاذ ہیں، اگرچہ بالمشافہ یا براہ راست میں نے ان سے سبق نہیں پڑھا، لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے سکھایا ہے. انہوں نے باقاعدہ جب آیت کی تفسیر بیان کی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے ضمن میں بہت سے مسائل ہمیں ذکر کیے، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں 550 برس کا جو میں نے آپ سے ایک اوسطاً نکالی ہے نا، اتنا فرق ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا تھا، توحید اس بنیاد کو نہیں ہلاتے اللہ تعالیٰ، جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی. بس یہ واقعہ عرض کروں گا پھر درس ہوگا انشاءاللہ. بنیاد ایک توحید ہے. یہ جو ہندو مذہب ہے نا، ہندو مذہب، یہ ہندو مذہب کہتا ہے کہ جی ہمارا مذہب کروڑوں سال پرانا ہے، کروڑوں 100 سال اور پتہ نہیں کتنے 100 سال. اس کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے، اور تاریخ کی کتابیں بھی اس میں 100% اسی طرف اشارہ ہے. یہ سب غلط ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لگا لیجئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تاریخ کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال 600 سال پرانا مذہب ہے ہندو جو مذہب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی کی مت ماری جائے نا، یعنی آسان الفاظ میں جو آدمی توحید سے نکل جائے اس آدمی کی مت ماری جاتی ہے. یہی ہوا ہندوؤں کے ساتھ. اور وہ اس ضمن میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی عشق کے حوالے سے نا، عشقہ، عشق کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سوائے اللہ کی ذات کے باقی یہ بیماری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو جن کو وہ مانتے ہیں، اپنا بھگوان یا خدا مانتے ہیں، رام چندر اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رام چندر کو ایک دفعہ عشق ہو گیا سیتا سے، جن کی وہ اپنی ماں مانتے ہیں. اور اس زمانے میں ایران کے اندر ایک بادشاہ تھا، زرتشت وہ اس کا نام تھا. اس نے اپنے زمانے میں ایک مذہب بنا رکھا تھا، اور اس کے نزدیک اور اس کے مذہب کے کچھ دستور تھے، دساتیر. اس نے اپنے مذہب کی ایک کتاب تھی، یوں سمجھ لیجئے، اس کا نام دساتیر رکھا ہوا تھا. اور اس میں 12-13 موٹی موٹی باتیں تھیں بس، کہ بھئی جو اس پر ہے، یا جو میرے ملک میں ہے، یا یہ میرا مذہب ہے، اور اس پر جو چلے گا تو وہ یعنی میرے ساتھ ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدمی جادو اور تعویذات کا بہت ماہر آدمی تھا، بہت زیادہ مہارت تھی اس کو. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ جو کوئی جاتا اور جا کے جس بارے میں حوالے سے اس سے تعویذ لیتا یا کوئی بھی اپنا ٹونا ٹوٹکا جسے کہتے ہیں وہ کر رہا تھا، تو اللہ کی شان وہ صحیح ہو جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی کو چند لوگوں کے ساتھ اپنی عقیدت بنانی ہونا، اس کا بہترین حل کیا ہے کہ وہ آدمی لوگوں کو اس فیلڈ میں لگا دے، تعویذات میں لگا دے اور جادو ٹونے میں لگا دے. اگر کسی آدمی نے اپنا عقیدہ، عورتیں تو سب سے زیادہ ہماری اس چیز کا شکار ہیں. ان کو تھوڑی سی 2-4 آپ باتیں بتا دیں، وہ پورا دن بیٹھ کے اس معاملے میں لگی رہیں. اور وہ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں عورتوں کے اور معاشرے کے مسائل ہی 2-3 ہیں. عورت کا سب سے بڑا مسئلہ جوان ہو جائے یہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کے لیے ایک تعویذ چاہیے. جب وہ تھوڑی ادھیڑ عمر کو پہنچے گی تو اس کے بعد اس کو اگلی چیز ہے بچہ چاہیے، اور بچہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی آگے اگلا مرحلہ ہے تعویذ چاہیے. اور جب اخیر عمر میں پہنچتی ہے تو اسے ایک ہی چیز چاہیے کہ بہو سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. تو یہ ہمارے ٹوٹل پورے معاشرے کے یہ 3 سے 4 مسائل ہیں. اگر کسی شخص کو، اور یہ اس دور میں بھی ہے، کسی شخص کو شہرت چاہیے، یا کسی شخص کو نوجوانوں کے یا عورتوں کے یوں سمجھ لیجیے عقیدت چاہیے، تو وہ یہ کام شروع کر دے. بالکل اس پہ پیسہ تو پیسہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدت ہو جاتی ہے لوگوں کو. آج کل مارے پھر رہے ہیں، محبت کے مارے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ مارے پھر رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے آ کے اور اس قسم کی حرکتیں. وہ ہمارے استاد صاحب سنانے لگے، ایک شخص کو کسی نے، اسی قسم کے آدمی نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، جنگلی کتا لیں اور اس کی ناک کاٹ کے آپ لے آئیں، اور پھر میں آپ کو جو بھی ہے جس قسم کی پلید حرکتیں وہ کرتے ہیں وہ کر کے دوں گا. تو آپ کا محبوب ایسے ہے جیسے آپ کتے کو بلاتے ہیں ویسے آتا ہے نا، آپ کا محبوب بھی ویسے آئے گا. تو استاد صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، جس سے تم محبت کرتے ہو اتنا تو خیال رکھو کہ اس کو کم سے کم کتا تو نہ بناؤ نا، یا کتے والی حرکتیں نہ کرو، اتنا تو خیال. بہرحال یہ سب یعنی ایک ڈرامے بازی ہے، اس کا شریعت سے، اسلام سے کسی قسم کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے نیا سال داخل ہوتا ہے، جنتریاں بنتی ہیں، اور وہ جنتریاں اب میں آپ کو زرتشت نامی اس شخص کے حوالے سے ہے. ایران میں اس نے جو مذہب شروع کیا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان میں 12 برج ہیں،
چونکہ سال کے 12 مہینے ہیں تو 12 برج ہیں، اور ہر برج کو اس نے ایک نام رکھا اور اس کے اعتبار سے ہر شخص کو اسی پہ چلایا اس نے۔ یہ جو رام چندر صاحب تھے، ان کو محبت ہو گئی تھی، تو یہ اب اس کو لے گیا تھا، ان کا جو اس وقت کا راون جسے ہم کہتے ہیں وہ لے گیا اسے، اور ان کی سیتا کو اٹھا کے لے گیا۔ ان کو اس سے محبت تھی، یہ چلے گئے اس کے پاس، ایران پہنچاتے گئے کہ بھائی مجھے تعویذ دے دیں۔ اس نے کہا میں تعویذ تو دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا، اور باقاعدہ دکھایا نا، ایسے لوگوں کے پاس نظر بندی ہوتی، اس نے آسمان کی طرف اسے دکھایا، یعنی اسے اشارہ کیا، دیکھو، سب سے پہلے اسے دکھایا، دیکھو یہ جو برج ہے نا، یہ برج سنبلہ اسے کہا جاتا ہے۔ سنبل کہتے ہیں جو گندم کا دانہ ہے نا، بالیاں، اس کو کہا جاتا ہے، وہ واقعی نظر بھی آتا ہے۔ پھر دوسرا برج دکھایا، دیکھو اس کو برج اسد کہتے ہیں۔ برج اسد کہا جاتا ہے، عربی میں اسد کہتے ہیں شیر کو، تو وہ غور کریں تو وہ شیر کی شکل بنتا ہے، جیسے آج کل وہ کیا ہے، ٹارس ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے انگلش میں جو نام دے دیے جاتے ہیں، ہاں وہ اس قسم کا علم۔ اور اسی طریقے سے ایک برج تھا جس کو ثور کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ اوقات رکھے ہوئے ہیں، اس کی شکل ملتی ہے بالکل گائے کے ساتھ۔ اس شخص نے اس کو بولا کہ بھئی یہ جو تمہارا برج ثور ہے نا، یہ تمہارا اصل کام کرے گا، اپنے ملک جاؤ اور جا کر وہاں پہ اس کی خدمت شروع کر دو، جہاں تمہیں یہ گائے نظر آئے اس کی خدمت شروع کر دو۔ اور ایسی خدمت کی ان بدبختوں نے، ایسی خدمت کی کہ اس کے پیشاب کو بھی پاک چھوڑیں، میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، ان کا یہ مذہب ہے بعض لوگوں کا کہ بھئی ایک تو اس کا پیشاب پینا ہے، یہ تو ان کے مذاہب، ایک یہ ہے کہ اس کے پیشاب کو برتن میں گرنے سے پہلے اس کو منہ لگانا ہے، کیونکہ برتن میں گرے گا تو ناپاک ہو جائے گا، پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ یہ آپ تصور کریں، اپنے ذہن میں خیال کریں کہ پیشاب جیسی چیز بھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جب میں عرض کرنے کا مقصد یہ عقل ماری جائے، جب انسان کی مت ماری جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ گائے ہے تو بڑی بقرہ عید گزری ہے، ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے کھایا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بعض حرام بھی بیچ میں کھا جاتے ہیں اور کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے ہم لوگ، ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے سب کچھ کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ رکھا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی آپ دودھ پئیں، دو چیزوں کے من بین فرث ودم لبنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیشاب کی نالی میں سے، گوبر کی نالی درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نالی نکالی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف ستھرا دودھ پلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، اس پر کتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس دور میں، وہ ایمان کی نعمت ہے، جس پر ہم لوگ آج مست ہوئے پھر رہے ہیں، بڑے مست ہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر وہاں گیا اپنے ملک میں، اور ملک میں جا کے اس نے یہ شروع کر دی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اتنے بیوقوف لوگ ہیں، سردیوں میں جو وہ جیکٹ پہنتے ہیں وہ بھی کسی چمڑے کی بنی ہوئی ہے، وہ پہنیں گے وہ، لیکن کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھا سکتے، اور مسلمان ظلم کرتے ہیں گائے پر، اور اس قسم کے بہت سی ان کی باتیں ہیں۔ تو یہ سب صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اخبار ملے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ستاروں کی حالت، دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ، میرا یہ اس مہینے میں پیدا ہوا تھا، آج کا دن مجھ پہ بھاری ہوگا، آج کا دن مجھ پہ ہلکا ہوگا، آج کا یہ ہوگا۔ یہ سب کی سب گناہ کبیرہ میں داخل ہو جائے گا یہ، اگر آدمی ان پر ایمان لائے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، اور ہمارا اکثر نوجوان طبقہ اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ہاتھ دکھاتے رہتے ہیں، وہ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کے ہاتھ دکھاتے ہیں ان کو، بھائی ان ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا، یہ ہاتھ صرف اللہ سے مانگنے کے لیے، یہ ہاتھ صرف اس لیے کہ آپ جھکائیں، فقیر بنے، اللہ کے سامنے جو ہے نا ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے مانگے۔ اور ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں اگر ہاتھ کو آپ غور سے دیکھیں نا تو ایک دائیں ہاتھ پہ جو ہے نا وہ 18 لکھا ہوگا اردو میں، اور بائیں ہاتھ پہ 81 لکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ 18 اور 81 کتنا ہو گیا؟ 99۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ہاتھوں کو اللہ نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کو لو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کتنی زبردست سنو، اور واقعی آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا، جب آپ ہاتھ ایسے کریں گے تو دائیں ہاتھ میں 1 8 اور دوسرے میں، تو بعض لوگوں نے اس کو نکالا کہ اس کی 3 شادیاں ہوں گی، اس کے 3 بچے ہوں گے، اس قسم کی حرکتیں، تو یہ غلط ہے، اس کا کوئی شرعی طور پہ۔ بہرحال یہ بات لمبی ہوگی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالی ہمیں عشق حقیقی نصیب فرمائے۔ فطرت کا ذکر میں نے ساتھ ساتھ کر دیا ہے، تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے میں نے بات عرض کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے، نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو وقت گزرا ہے، اسے کہا جاتا ہے فطرت کا زمانہ۔ ایک آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا، فطرت وحی کا زمانہ، وہ زمانہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ وقت بھی آپ پر آیا کہ آپ پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی،
اسے کہا جاتا ہے فترت وحی کا زمانہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، وقت کافی اوپر ہو چکا ہے. اچھا جی، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں. آدمی کو سب سے زیادہ اگر گھمنڈ ہوتا ہے نا اس دور میں بھی، وہ اپنی قوم قبیلے پر ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب یا سب سے زیادہ اکرمکم معزز ترین آدمی وہ ہوگا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. قوم قبیلے صرف شناخت کے لیے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر آدمی اپنے اعتبار سے وہ بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، قوم قبیلے کی بنیاد پر، اور آدمی اسی سے مست ہوتا ہے اور اسی سے آدمی نافرمانی کی طرف جاتا ہے. جب آدمی دیکھیں ان کو کیا گھمنڈ تھا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں جی، ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم تو فلاں نسل سے ہیں اور سید زادے، میں مثال دے رہا ہوں، ہم تو سید زادے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے لخت جگر سے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد، تم اس گھمنڈ میں مبتلا نہ رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو تو محمد تمہیں بچا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو خود عذاب سے، آگ سے بچاؤ گی. ایسے اعمال کرو کہ اللہ تمہیں آگ سے بچائے. اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ کل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بچا لیں گے. حالانکہ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے کھڑے رہیں گے، ہر وقت کھڑے رہیں گے، وہ بار بار آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم مجھے پل صراط پر پاؤ گے کہ میں اپنی امت کا ہی خیال رکھ رہا ہوں گا. تم کل قیامت کے دن حوض کوثر پر پاؤ گے کہ میں اپنی امت کا استقبال کروں گا. اور تم کل قیامت کے دن مجھے جنت کے دروازے پہ پاؤ گے کہ میں اپنی امتیوں کو جنت میں داخل کروں. مفہوم حدیث عرض کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنی امت کا ہر آن ہر گھڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی فکر کی ہے. وہ اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ بیٹی جنتی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ کی بیٹی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا، غرور میں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک وہی ہے، اگرچہ قوم کے اعتبار سے کمی آدمی ہے جس کو ہم نہیں اچھا سمجھتے بظاہر، لیکن اگر اللہ اس سے راضی ہے تو اس سے زیادہ معزز ترین آدمی نہیں ہے. اور قوم کے لحاظ سے تو آپ ماشاءاللہ 100% آپ کے پاس شجرہ ہے. ظاہر ہے ان کا ادب، ان کا احترام اپنی جگہ، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام اپنی جگہ پہ لازم ہے ہم پہ. لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہ کہتے پھریں جی ہمیں تو عمل کرنے کی ضرورت، ہم تو جو چاہیں کریں. تو آپ کو میں اس کی حقیقت عرض کروں، جو آدمی خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہت سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی خالصتاً سید زادہ ہے، پتہ لگ جاتا ہے. باقی دعوے دار تو بہت سے ہیں ہم میں سے. اللہ تعالی ہمیں، اللہ کے ہاں اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم چھوٹے ہو کے بھی بڑے ہیں، اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو معاشرے کے سب سے معزز لوگ ہوں گے، ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد ہے، فَلْقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر کیوں اللہ تمہیں سزا دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے انہی میں سے ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس وجہ سے بچ جاؤ گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.